اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد۔ عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب ودیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ آسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرہ العرب یہ پر خورشید السلام کی تابناک شہیں ذو فگن ہوئی، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش دو قسم کے بادشاہ تھے نا، ایک تاج پوش تھے اور دوسرے قبائلی سردار۔ تاج پوش حکمران یہ تھے شاہداں یمن، شاہان آن غطان شام اور شاہان شہرہ عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب حاربہ میں سے جو قدیم ترین، آپ پہلے ہیڈنگ پڑھیں یمن کی بادشاہی۔ عرب حاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتابت برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے عام ادوار یہ ہیں: نمبر 1 سن 650 قاف / سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب تھا، ان کا پایہ تخت سروا تھا جس کے کھنڈر آج بھی مغرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس دور میں مغرب کے مشہور بندگی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ نمبر 2 سن 650 قاف / سے سن 115 قاف / تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کے بجائے مآب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے
के 60 मील मशरक़ में दरियाए 60 माइल्स पे पाए जाते हैं। 60 माइल मशरक़ में पाए जाते हैं। नंबर 3, सन 115 काफ मीम से 300 तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलकत पर कबीला हमीर को गलबा हासिल रहा और इसने माब के बजाय रद्दान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रद्दान का नाम ज़फ़ार पड़ गया, जिसके यही दौर है जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी में पाए जाते हैं। ये पुराना यमन की तारीख है। यही दौर है जिसमें कुएं सबा ज़वाल शुरू हुआ। पहले नबेतियों ने शुमाल हिजाज पर अपना इक़्तिदार कायम करके सबा को इनके 9 आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रोमियों ने मिस्र, शाम और शुमाली हिजाज पर कब्ज़ा करके इनकी तिजारत की बहरी रास्ते को मखदूश कर दिया और इसी तरह इनकी तिजारत रफ्ता तबाह हो गई। और इधर कतानी कबाइल खुद भी बहम दहशतगर्दियाँ थे। इन हालात का नतीजा ये हुआ कि कतानी कबाइल अपना वतन छोड़ कर इधर उधर परागंदा हो गए। नंबर 4, 300 के बाद से आगाज़ इस्लाम तक का दौर। इस दौर में